اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی شکر کی اہمیت کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب تمہارے پروردگار نے یہ خبر دے دی، یہ اطلاع کر دی، تأذن کے معنی اطلاع کرنا، خبر دینا، اعلان کرنا، لئن شکرتم، اگر تم لوگ میری نعمتوں پر شکر کرو گے، لأزیدنکم، تو میں ان کے اندر اضافہ کر دوں۔ اب یہ اضافہ جو ہے یہ مقدار کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اضافہ جو ہے یہ یعنی اسی چیز کو پائیدار بنا دینا، اس کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے نافرمانی کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ ان تکفروا انتم، اگر تم لوگ انکار کرو گے، تم لوگ اور ومن فی الارض جميعا، جو کوئی لوگ بھی زمین میں ہیں، اگر سارے لوگ بھی کیا کرتے انکار کرنا، تو اس سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کیا ہے؟ بے پرواہ، بے نیاز ذات ہے، حمید، قابل تعریف، حمد کے لائق۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا آپ لوگوں کو نہیں پہنچی قصہ ان لوگوں کا جو آپ سے پہلے تھے؟ اب اسی کی تفصیل کی جا رہی ہے۔ قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد و ثمود، قوم عاد اور ثمود، والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد آئے، لا یعلمہم الا اللہ، یعنی ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملات ہوئے کہ آپ لوگوں تک یہ بات نہیں پہنچی، اور ان کے بعد بھی لوگ کہ جن کو نہیں جانتے مگر اللہ تعالیٰ۔ بہت سی اقوام اور بھی نافرمان گزری، ان کے ساتھ نافرمانی کی صورت میں ان پر عذاب آئے، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اب یہاں پر بظاہر یہ اشکال ہوتا ہے اس آیت کے اوپر کہ پیچھے کہا جا رہا ہے کفار مکہ کو الم یأتکم، اور آگے فرما رہے ہیں لا یعلمہم الا اللہ، یعنی آپ لوگوں تک قصہ نہیں پہنچا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بات تو ان تک پہنچی ہے نا، اسی بنا پر یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور آگے کہا جا رہا ہے لا یعلمہم الا اللہ۔ تو یہ تو بظاہر جو ہے ایک تعارض محسوس ہوتا ہے کہ اس کا جواب یہ ہے کہ ان اقوام کے حوالے سے اجمالی علم وہ ان لوگوں کو تھا، اجمالی طور پر اس چیز کو جانتے تھے، لیکن اس کا جو تفصیلی علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کی ذات کو، اس وجہ سے یہاں پر یہ تعبیر اختیار کی۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، یعنی ان کے رسول ان کے پاس لے کر آئے واضح نشانیاں، فردوا ایدیہم فی افواہہم، کفار نے لوٹا دیے ان رسولوں کے ہاتھ ان کے منہوں کے اندر، مطلب یہ کہ انہیں دعوت و تبلیغ سے روک دیا۔ تو فردو کا جو ضمیر فاعل ہے وہ کفار کی طرف لوٹ رہی ہے کہ کفار نے جو ہے ان رسولوں کے ہاتھ ان کے منہوں کی طرف واپس لوٹا دی، مطلب ہے کہ ان کی بات کو نہیں مانتے۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ ہے کہ ان کفار نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں کی طرف کیا کر لوٹا دیا۔ وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم به، اور انہوں نے کہا کہ ہم
انکار کرتے ہیں اس چیز کا جس کو دے کر آپ لوگ بھیجے گئے۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک ہم شک میں ہیں اس بات سے متعلق، ان چیزوں سے متعلق جن کی طرف آپ ہمیں پکارتے ہیں۔ مریب، اور وہ شک ایسا ہے کہ اس نے ہمیں بے چینی میں مبتلا کر دی۔ اب یہاں سے اگلی جو آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 10، اس میں اور یہ جو آئندہ آیات آ رہی ہیں، اس آیت کے اندر جو ہے نا ان کے 3 اعتراضات بیان کی جا رہے ہیں، آگے پھر ان تینوں کا جواب دیا جائے۔ ایک اعتراض تو ان کا یہ تھا کہ ہم جو کفر شرک میں مبتلا ہیں نا، ہمارے پاس اس کی دلیل کیا ہے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے تھے۔ دوسرا یہ کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور تو اللہ کے رسول اگر آپ ہیں تو کوئی آپ کے ساتھ ایسی علامت ہوتی جس سے آپ باقی لوگوں سے ممتاز ہوتی، اور آپ تو بشر ہی ہیں، تو بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ اور تیسری بات، گو کہ مطلق معجزات ہر نبی کو دیے گئے، انبیاء کو دیے جاتے ہیں، لیکن یہ خاص قسم کے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو یہ 3 باتیں تھیں، تو اس آیت میں یہ 3 باتیں بیان کی جائیں گی اور آئندہ پھر اس کا جواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تو یہ شہادت ہے وجود باری تعالیٰ پر کس چیز کی؟ نظام کائنات سے، کہ ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ کیا اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو کہ پیدا کرنے والے ہیں آسمانوں کے اور زمین کے، یدعوکم، وہ تمہیں پکارتے ہیں تاکہ لیغفر لکم من ذنوبکم، تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں، ویؤخرکم، اور تمہیں مہلت دے دیں، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک۔ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تو جب انبیاء نے ان سے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تو نہیں ہیں مگر ہماری طرح ایک بشر ہیں۔ یہ پہلا ان کا اعتراض ہو گیا۔ تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، اور آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں روکیں اس چیز سے کہ جن کی عبادت کیا، جن کی پرستش کرتے تھے ہمارے آبا۔ ہمارے پاس تو دلیل یہ ہے کہ ہمارے آبا یہ کام کیا کرتے۔ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے کوئی پیغمبر ہیں تو کوئی واضح سند لے کر ہیں ہمارے پاس۔ اب یہاں سے اب ان تینوں باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قالت لہم رسلہم، کہ ان کے رسولوں نے کہا کہ ان نحن الا بشر مثلکم، کہ ہم تمہاری ہی طرح کے ہیں، بشر ہیں۔ انبیاء جو ہے وہ بشریت پر ہی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے ہی بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے وقت کے اندر وہ باقی تمام انسانوں سے کیا افضل ترین ہوتے ہیں۔ ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ تعالیٰ احسان فرماتے ہیں، احسان کرتے ہیں اس پر اپنے بندوں میں سے جس سے چاہیں، جس پر چاہیں کیا کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، کہ اس کو نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہو گیا کہ نبوت جو ہے یہ ایک ایسا منصب ہے جو وہبی ہے، یعنی یہ عطا کیا جاتا ہے بطور اعزاز کے، تو یہ کوئی کسبی چیز نہیں کہ اپنے کسب سے کوئی کیا کر لے نبوت کو حاصل کر، ٹھیک ہے۔ جیسے تو اس سے جو یہ نظریہ مشہور ہے، جس طرح مرزائی حضرات بھی کہتے ہیں، خود مرزا قادیانی بھی یہی بات کہتا تھا کہ وہ یعنی اتباع شریعت میں اس درجہ آگے چلا گیا کہ وہ نبوت کے مرتبے پر فائز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے کہ نبوت جو ہے وہ خالصتاً کون سا منصب ہے، وہبی منصب، عطائی منصب ہے، یہ کسبی نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی کوشش سے کیا بنے نبی بنے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن اللہ۔ اور دوسری بات، تیسری جو ان کی بات تھی کہ کوئی دلیل لے کر آئیں، اس کا جواب کہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ بات کہ ہم آپ کے پاس کوئی دلیل لے آئیں مگر اللہ کی اجازت سے۔ تو
ٹھیک ہے، یعنی انبیاء کو جتنے ہی معجزات دیے جاتے ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں، اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے ہیں، اور مطلق معجزات ہر پیغمبر کو دیے جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن مجید میں جہاں کہیں مطالبہ آئے گا معجزات کا مخالفین کی طرف سے، منکرین کی طرف سے، تو اس سے مراد فرمائشی معجزات ہو، مطلق معجزات نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں ایمان والے۔ تو اللہ ہی، یہ جار مجرور کی جو تقدیم ہے وہ حصر کے لیے، اللہ ہی پر چاہیے کہ توکل کریں، بھروسہ رکھیں ایمان والے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا، بھی اسی کا جواب آ رہا ہے نا کہ ہم نے تو اپنے آپ و اجداد کی جو ہمارا طریقہ تھا اس سے ہمیں روک رہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کروایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ رکھیں، حالانکہ اس نے ہماری رہنمائی کی اپنے راستوں کی طرف۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم کیا کریں گے؟ صبر کریں گے، برداشت کریں گے ان باتوں پر جو تم ہمیں اذیت پہنچاتے ہو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور چاہیے کہ بھروسہ رکھنے والے اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ تو توکل کی حقیقت جیسا کہ سمجھا جاتا ہے کہ توکل جو ہے وہ انقطاع اسباب کا نام، اسباب کو قطع کرنے کا نام ہے، تو یہ توکل کی یہ حقیقت درست نہیں۔ توکل کی حقیقت کیا ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر حالات کس پر چھوڑ دینا؟ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا، یہاں سے ان کا اگلا رد عمل آ رہا ہے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں سے، لنخرجنکم من ارضنا، ہم آپ لوگوں کو اپنی زمین سے نکال دیں گے، اپنے وطن سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا یہ کہ آپ واپس لوٹ آئیں ہماری ملت۔ اچھا، اس سے بظاہر یہ مفہوم ہوتا ہے کہ شاید اعلان نبوت سے پہلے انبیاء بھی انہی کے ملت میں شامل تھے، اسی کو کہا جا رہا ہے کہ ہماری ملت میں واپس لوٹیں۔ جیسے 9ویں پارے کے شروع میں بھی یہی بات آتی ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے چونکہ انبیاء کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا دعوت و تبلیغ کا، وہ خاموشی سے زندگی گزارتے ہیں، تو اس خاموشی کو انہوں نے کس پر محمول کیا کہ گویا کہ یہ پہلے ہمارے اس چیز میں ہمارے ساتھ شریک تھے، اس کام میں راضی تھے، اب یہ کیا ہو گئے، یعنی توحید کی طرف دعوت دینے لگے۔ اسی کو انہوں نے تعبیر کی اس بات سے، او لتعودن فی ملتنا، کہ ہم واپس لوٹیں ہماری ملت۔ فاوحیٰ الیہم ربہم لنہلکن الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی ان کی طرف، ان کے پروردگار نے، لنہلکن الظالمین۔ تو اس یہاں پر بھی صفت رب لانے میں خاص طور پر اشارہ ہو گیا کہ بظاہر یعنی قوم میں سے ہونا ہے نہ ہونا، اور اس کا زیادہ تعلق وہ کس کے ساتھ ہے؟ اس کی تربیت کے ساتھ، پرورش کے ساتھ ہے، اس کو میں وقت گزارنے کے ساتھ۔ تو یہاں خاص طور پر صفت رب کے اندر جو ہے، یہاں محسوس ہی ہوتا ہے اس کی اسلوب سے کہ یہاں خاص طور پر جو یہ صفت ربوبیت لائی گئی، تو اس میں اشارہ اسی طرف ہے کہ اصل پالنے والی جو ذات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ فاوحیٰ الیہم ربہم، ان کے پروردگار نے ان کی طرف وحی کی، مطلب ہے کہ جو قوم نے پیچھے باتیں کی ان کی بھی تردید ہو گئی، اس حوالے سے مطلب ان کی تسلی مقصود۔ اصل جو پالنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، ٹھیک ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی قادر مطلق ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہے وہ کہاں پر کروائی؟ فرعون سے۔ تو یہاں بھی خاص طور پر صفت رب لانے میں ظاہری محسوس ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے اشارہ اسی طرف، لنہلکن الظالمین، کہ ہم ضرور بھی ضرور کیا کریں گے؟ ہلاک کریں گے ظلم کرنے والوں، شرک کرنے والوں۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم آپ لوگوں کو بسائیں گے، یہ آپ لوگوں کو رہائش دیں گے، بسائیں گے زمین میں ان کے بعد، یعنی ان کو ہلاک کرنے کے بعد ہم اسی زمین میں آپ کو کیا کریں گے؟ قدرت دے دیں گے، اقتدار دے دیں گے، اختیار دے دیں گے۔ تو یہ من سکونت سے ہے نا، آپ کو رہائش اختیار کروا دیں گے۔
ذالک لمن خاف مقامی و خاف وعید، یہ اس شخص کے لیے ہے جو ڈرے میرے سامنے کھڑا ہونے سے، مقامی میرے سامنے کھڑا ہونے سے، وخاف وعید اور میری وعید سے ڈرتا ہوں، میری وعید سے خوف رکھے کہ یعنی نافرمانی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینی پڑے گی، اس بات سے ڈرتا ہوں۔ واستفتحوا، انہوں نے فتح طلب، وہ لوگ فتح یاب ہو گئے، انبیاء کی جو جماعت تھی وہ فتح یاب ہو گئے۔ وخاب کل جبار عنید، اور ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے ہر جبار سرکش، ہر نافرمان، ہر سرکش، یعنی نافرمانی میں حد سے بڑے ہوئے لوگ کہ وہ اس کو اب سمجھ بھی نہیں رہے کہ ہم کیا کریں، نافرمانی کریں۔ عنید ضدی، ضدی قسم کے لوگ۔ میو ورائہ جہنم، یعنی یہ تو معاملہ کس میں آ گیا، دنیا میں، اور اس کے آگے کیا ہے، جہنم۔ میو ورائہ جہنم، اس کے سامنے اس کے آگے کیا ہے، جہنم، یعنی آخرت کے اندر۔ ویسقیٰ من ماء صدید، اور ان کو پلایا جائے گا پیپ کھولتا ہوا پانی، پیپ والا پانی وہ کیا کیے جائے گا، پلائے جائیں گے، کہ جس وقت وہ پیاس کی وجہ سے پانی طلب کریں گے تو ایسا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ یتجرعہ ولا یکاد یسیغہ، یعنی وہ اس کو گونڈ گونڈ پئیں گے، وہ کڑوا اتنا ہو گیا اس کو گونڈ گونڈ پئیں گے، اور اس کے باوجود بھی ولا یکاد یسیغہ، وہ ان کے حلق سے نہ اترے گا۔ ایک تو یہ کہ یعنی اس کی شدت کڑواہٹ کو بیان کیا جا رہا ہے، بتلانا مقصود ہے کہ وہ باوجود یہ کہ شدت پیاس ہوگی لیکن وہ پانی ایسا ہوگا کہ وہ پھر بھی حلق سے نہ اترے گا، باوجود یہ کہ کیا ہے، پیاس بھی ہے، تو یعنی اس کے اس چیز کو بیان کیا جا رہا ہے کہ مشکل ہوگا معاملہ۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، اور ان کے پاس موت آئے گی ہر طرف سے لیکن وہ مرنے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ موت ان کو مارنے والی نہیں ہوگی، کیونکہ آخرت کے اندر تو کیا ہوگا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے مقام پر فرماتا ہے لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، کہ جب اہل جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، اہل جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر یہ اعلان ہوگا کہ اب کسی کو موت نہیں ہے، اب جو بھی جس کا معاملہ ہے وہ ہمیشہ ایسا ہی رہے۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس سے مزید کیا ہے، سخت عذاب۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، یعنی وہ ذات جس نے ان کو وجود بخشا، ان کو جو ہے رہنے کے لیے زمین دی، وسائل دیے، اس ذات کا انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کے اعمال کرمادن، جیسا کہ ایک راکھ ہو، راکھ کا ڈھیر ہو، اسے آگ لگائی جاتی ہے نا، اس کے بعد جو راکھ بچ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، اس کو ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں سخت آندھی کے دن، پھر وہ ادھر ادھر اڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان کے اعمال ہیں، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، تو یہ قدرت نہیں رکھیں گے ان کاموں میں جو انہوں نے کیے کچھ ذرا بھی، کہ اس کا کسی کام کا کوئی اجر ہی کیا کر سکے، کوئی صلہ ہی مانگ لیں۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہ بڑی دور کی گمراہی، والضلال البعید، مطلب یہ ہے کہ ایسی گمراہی میں پڑے اپنی گمراہی کی وجہ سے جو بظاہر ان کے اچھے اعمال تھے ان کا بھی کوئی صلہ ان کو نہیں ملا آخرت کے اندر۔ باقی دنیا کے حوالے سے تو وہ اس میں قرآن مجید کا ضابطہ یہی ہے، جیسے سورۃ احقاف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ دنیا کے اندر وہ لوگ جو ذات باری تعالیٰ کے منکر ہیں، توحید پر ایمان نہیں رکھتے، تو دنیا کے اندر وہ جتنے اچھے اعمال کرتے ہیں یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو بظاہر کیا ہوتا ہے بھلائیوں والے کام ہوتے ہیں، جس سے کوئی معاشرے کو فائدہ ہو رہا ہے، جیسے کوئی اسپتال بنا دیا، کوئی تعلیمی ادارہ بنایا، کوئی ٹرسٹ بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ان کو اس کا کچھ نہ کچھ صلہ کیا کر دیتے، عطا کر دیتے، اور آخرت کے اجر سے وہ محروم رہیں گے،
کیونکہ آخرت میں کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان. تو چونکہ وہ اس بنیادی شرط ہی ان میں مفقود ہے، نہیں پائی جا رہی، تو اس کے پھر جو ثمرات ہیں وہ بھی مرتب نہیں ہیں. الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو درست. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، مطلب یہ کہ جس ذات نے اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کر دیں، تو اگر ان کے لیے آپ ان کے سامنے انسان کی کیا حیثیت ہے؟ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہیں تو تم لوگوں کو لے لیں، مطلب تم لوگوں کو ہلاک کر دیں. ویأتی بخلق جدید، اور نئی تخلیق میں تمہیں لیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر یہ چیز کوئی دشوار نہیں، مشکل نہیں. وبرزوا للہ جمیعا، اب یہاں ایک خاص قصے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ اللہ تعالیٰ کے روبرو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے، اس وقت جو کمزور لوگ ہوں گے نا، وہ کہیں گے کہ جو ہمارے سردار تھے انہوں نے ہمیں اس راستے پر کیا کر لگا دیا. تو وہ ان سے پھر اپنی برات کا اظہار کریں گے. مطلب یہ کہ اگر جن کو دنیا میں ظاہری طور پر سمجھتے تھے کہ ہمارے کچھ نہ کچھ کام آئیں گے، تو وہ بھی ان کے کسی کام نہ آئیں گے. وبرزوا للہ جمیعا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں گے سارے، وقال الضعفاء للذین استکبروا، تو کہیں گے کمزور لوگ ان لوگوں سے جنہوں نے تکبر کی، بڑائی کی. مطلب جو ماتحت ہوں گے وہ اپنے بڑوں سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم لوگ تمہارے پیروکار تھے، تمہاری اتباع کرتے تھے، تمہاری پیروی کیا کرتے تھے. فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا تم آج کے دن کام آنے والے ہو ہمارے اللہ کے عذاب سے ذرا بھی، یعنی اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کیا تم ہمارے کچھ کام آ سکتے ہو؟ قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، تو وہ جواب دیں گے کہ اگر ہم خود ہدایت پر ہوتے تب بھی تو ہم تمہیں بھی کیا کرتے، ہدایت پر لے کے. ہم تو خود کس پر تھے؟ گمراہی پر تھے، تمہیں بھی ہم نے اسی راستے پر لگائے. تو اسی وجہ سے حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ گو کے بعد محدثین نے اس پر کلام بھی کیا کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہے. اس لیے تم میں سے ہر ایک کیا کرے، اس میں غور کرے کہ وہ کس شخص سے کیا کر دوستی. پھر قرآن میں خاص ایک واقعہ بھی بیان کیا گیا 19ویں پارے کے اندر آتا کہ جس میں جو ہے ایک دوست جو ہے وہ جس وقت آخرت میں ناکام ہو جائے گا، پھر وہ حسرت کرے گا کہ کاش وہ فلاں شخص کو کیا نہ کرتا، دوست نہ بناتا، جس کی وجہ سے وہ اس عذاب میں کیا مبتلا ہو. سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، یعنی وہ کہیں گے کہ اگر ہم خود ہدایت پر ہوتے تبھی ہم تمہیں بھی ہدایت پر لگا دیتے. تو اب برابر ہے ہمارے اوپر اجزعنا، ہم کوئی فریاد کریں، چیخ و پکار کریں، ام صبرنا، یا ہم کیا کریں، برداشت کریں. ما لنا من محیص، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں، کوئی خلاصی، کوئی بچاؤ کا سامان نہیں.